سامنے حرف آخر دے طور تے قبلہ جناب علی ناصر الحسینی صاحب 4:17 توڑے اٹھن بیٹھن نظر کر رہے ہیں کہ علی ولی کے لہو کا لہو ہے سجدہ کا. اے سجدے کا تو ہر بندہ واقف ہے نا جدتے اسی اہل تشیع خصوصاً سجدہ کر دے ہیں. اس واسطے جو مٹی تے سجدہ عظیم ہوندہ ہے. تے اگر یہ سجدہ گاہ کربلا دی مٹی دی بنی ہوئے تے پھر اس سجدے دی منزل اور زیادہ بلند ہو جاندی ہے. اس کی وجہ جو کربلا دے وچ سخی امام حسین علیہ السلام دا خون شامل ہے اس مٹی دے وچ. اس واسطے کربلا دی مٹی دے بنے ہوئے سجدے گاہ تے سجدے دی منزل اور بلند ہو جاندی ہے. ہوں ایک توجہ کرنی ہے کہ علی ولی کے لہو کا لہو ہے سجدہ گاہ. علی کے نام کا جواز اب بھی باطل ہے. سمجھ نہیں آئی؟ علی ولی کے امام حسین علیہ السلام علی دے بیٹے نے نا، اور امام حسین علیہ السلام دے خون شامل ہے نا کربلا دی مٹی چ. تو غور کرو، علی ولی کے لہو کا لہو ہے سجدہ گاہ. علی کے نام کا جواز اب بھی باطل ہے. ارے علی کے خون پر تو ہو گیا سجدہ جائز، علی کا ذکر کروں تو نماز باطل ہے. علی کے خون پر سجدہ تو ہو گیا جائز، علی کا ذکر کروں تو نماز باطل ہے. پتہ نہیں ہے کی بنتا کہ جے کدی سمجھ آ جائے تو میں نے کو دس دیو. قبلہ جناب علامہ وکیل آل محمد علامہ علی ناصر الحسینی صاحب وہ ممبر تے آ کے محمد وال محمد حضور اپنی عقیدت پیش کر سن تے ای شبیہ جناب علم غازی بادشاہ دا برآمد کرے سن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بر محمد و اہل بیت. میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ جمعہ دیاں دو آیتاں میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے ان آیات مجیدہ حضور دے فرائض تو بندے نو آگاہ کیتا ہے. اور خالق فرما رہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بیچ امیوں کے. یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول لوگوں پر آیات کی تلاوت کرتا ہے. ویزکیہم، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، اس رسول سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. یہ نبی کا کام ہے کہ ان پر آیتیں پڑھتا ہے، پھر تزکیہ نفس کرتا ہے، پھر کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ان کو گمراہی سے نکال کر ہدایت میں لے آتا ہے. یہ میرے پیغمبر کے کام ہیں. یہ ہر نبی بندے نال ہی کام کرتا رہا ہے جڑا آخری نبی نے کیتا ہے. انہاں تے آیات دی تلاوت کرنا، انہاں دا تزکیہ نفس کرنا، انہاں نو کتاب اور حکمت دی تعلیم دینا، انہاں نو گمراہی چوں کڈ کے ہدایت وچ لیاونا. یہ آخری نبی دا جڑا وکھرا فرض خالق نے نازل کیتا ہے او دے تو تساں توجہ فرمانی ہے. یہ کسے باقی نبی تے نہیں، ہر نبی یہ کام کردا ہی رہنا کہ بندیاں نو گمراہی چوں کڈنا، ہدایت وچ لیاونا. یہی نبیاں دا کام رہا ہے. میرے نبی تے جڑی وکھری ڈیوٹی ہے او دی وجہ تو یہ سلطان ہے، او دی وجہ تو ہی ہر نبی چھوٹا ہے تو میرا نبی بڑا نبی. پیغمبر اعظم دی اے ڈیوٹی جڑی ہے اے الگ ہے ہر نبی تو. او کیڑی؟ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم،
میرے حبیب جو بندے تیرا زمانہ نہیں پا سکے، تجھ سے ملاقات نہیں کر سکے، ان کی بھی ہدایت تیرے ذمہ۔ ہر نبی اپنے زمانے تے ہدایت کرتا ہے، اور پیغمبر اعظم نو اللہ فرمایا کہ جڑے لما یلحقو بہم، جو آپ سے ملاقات نہیں کر سکے، انہاں دی ہدایت دا ذمہ بھی تہاڈا ہے، وہ تساں ہدایت کر کے ہونی ہے، قیامت تک دی ہدایت دے تسی ذمہ دار ہو۔ اسے واسطے تواڈے تے نبوت ختم کر رہے ہیں، اسے واسطے تواڈے تے رسالت ختم کر رہے ہیں۔ تواڈے تو بعد نہ کسے نبی دی ضرورت ہے، تواڈے تو بعد نہ کسے رسول دی ضرورت ہے۔ یہ دا مطلب ہے کہ نبوت اور رسالت نو ختم اس واسطے کیتا گیا کہ حضور اپنے تو بعد ہدایت دا انتظام کر کے گئے۔ میرے محترم سامعین، جڑا بندہ ختم نبوت دا قائل ہے، ختم الرسول دا قائل ہے کہ سرکار تے نبوت بھی مک گئی، سرکار تے رسالت بھی مک گئی، وہ اس گل دا تے قائل ہے کہ نبی تے نبوت ختم ہو گئی، نبی تے رسالت ختم ہو گئی، اگوں دسدا کیوں نہیں جڑا ہدایت دا انتظام ہے وہ کی؟ میرے محترم سامعین، میں آخر تے پڑھنا ہے، مجلس کافی دیر تو شروع ہوئے گی، پہلے بندے کافی پڑھ گئے نے، علامتی برآمدگی میں تو لائی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، میں علم برآمد کران، یہ میرے تو پہلے دی ذمہ داری نہیں سی، انہاں دی ذمہ داری نہیں سی، تو سا ذمہ ہی نہیں لایا، انہاں نہیں برآمد کرایا، اس سے پہلے نہیں کرایا، اس سے پہلے بھی نہیں ہویا، وہ میں کرانا، آخری دی ذمہ داری۔ یہ بانی بہ کے صلاح کر دینے پہ برآمدگی کدے کولوں کرانی، یہ بانی بہ کے صلاح کر دیں، رات نو تسی بہ کے تو صلاح کر دو فلانے کو برآمدگی کراؤ، تے کولوں کئی بندے آندے نے اے وہ نہیں جے جوگا انہوں آخر تے نہ رکھے، وہ دے بیڑے ہوندے تے بندے ٹوٹ جانے تے برآمدگی کا تے کرانی۔ یہ دا مطلب بندہ وہ رکھو کم از کم جی دے واسطے بندے بیٹھے رہن، اس تو بعد وہ برآمدگی کرائے۔ میرے تو بعد بھی کسے پڑھنا ہوندہ تو اڈا اپنا ونڈ ہے کہ کنے برآمدگی کرانی ہے۔ اللہ دیا بندہ تینوں پتہ ہے پی آخر تک کنوں رکھنا ہے، اللہ نو نہیں پتہ آخر تک کنوں رکھنا ہے۔ مولا تو انہوں جزائے خیر دے۔ آخری دی ذمہ داری بہت شکریہ کرو کہ بلا آخری دی ذمہ داری زیادہ ہوندی، برآمدگی سلچنا دی کرانی ہوئے، اہل سنت والجماعت دی جلسے 2-3 گھنٹے ہوندے نے، لیکن آخر تے نعت خان تے نہیں پڑھتے، نعت خان تے پہلے پڑھتے یار، نعت خان پہلے پڑھتے ہیں، ثنا خان پہلے پڑھتے ہیں، ثنا خان مصطفیٰ سارے پاکستان دا وڈا بھی ثنا خان ہوئے تو پہلے پڑھتا ہے، خطیب بعد وچ پڑھتا ہے، کیونکہ خطیب تو بعد پھر دعا ہونی ہوندی ہے نا، خطیب تو بعد دعا ہونی ہوندی۔ ہر جلسے دی گل ہے کہ بندے کوشش کر کے کسی سینئر بندے نو آخر تے پڑھاندے نے کہ انہوں آخر تے رکھو، انہوں آخر تے رکھو، قرآن تے میرے دووے ہاتھ نے، اللہ بھی سینئر ترین نو آخر تے رکھے۔ مولا تو انہوں جزائے خیر دے گا۔ یہ ان بندے آپ وانڈ کر لین کہ جنہوں اللہ آخر تے رکھے انہوں بھی محمد آندے نے، تے جنہوں محمد آخر تے رکھے انہوں بھی محمد آندے نے، جنہوں اللہ آخر تے رکھے انہوں بھی محمد آندے نے، تے جنہوں محمد آخر تے رکھ کے جانو انہوں بھی محمد آندے نے۔ یہ مطلب قرآن سورہ جمعہ چی آئے تھے کہ اللہ فرماندہ ہے میرے حبیب وآخرین منہم، آخرین میں آخر والے، جمیں اسی آخر والے رہ گئے ہیں نا، یار سنن والے پڑھن والے ان آخری اسی ہیں، اس تو بعد برآمدگی ہونی ہے تو پھر ماتم تو پھر دعا ہونی ہے، اسی آخری بندے میں پڑھنے تو اسی سننے۔ میرے محترم سامعین، اللہ فرماندہ وآخرین منہم، جو آخر والے ہیں نا تیرے آخر والے، آخر سے آخر والا بھی، آخر سے آخر والا بھی طالب ہدایت ہے، اور میرے حبیب تو ہدایت دینے والا ہادی ہے۔ یہ تیرا ذمہ ہے کہ اپنے تو بعد ہدایت دا انتظام کر کے ہونا۔ نبوت اور رسالت نو ختم کر دیتا گیا، اس واسطے حضور نے ذمہ لے لیا سی کہ کوئی ضرورت نہیں میرے تو بعد نبی بھیجن دی، کوئی ضرورت نہیں میرے تو بعد رسول بھیجن دی، کوئی ضرورت نہیں، میں ہدایت دا انتظام کر کے آواں گا۔ اللہ دیا بندیا ختم نبوت نو من گئے ہیں، اس ہدایت نو بھی من جا جڑی محمد دے کے گئے۔ مصطفیٰ تو انہوں ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ بہت شکر کہ بلا نبی ہدایت دا انتظام کر کے گئے، اور میں قرآن تے دوے ہاتھے رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ ایک باری بندے اعتبار کر جان تے دلائل میں دیتے کئی دے سکنا، انہیں دلائل دے دینا، آیت قرآن بھی پڑھ دینا، لیکن پہلے میں واضح کر دیا کہ قرآن تے میرے ہاتھے خدا واسطے بندے ایک باری سن لین، ساڑھی گل سمجھ لین، مہربانی کر یا غور ہی کر لین، چھڑو منان دا ٹھیکہ تے نبیاں نہیں نہ لیا، اور منان دا ٹھیکہ تے پیغمبرہ نہیں لیا کہ بلا اسیہ نے صرف قرآن تے ساڑھے ہاتھے غور کر لو۔ ایتھے کچھاریاں چھ مسیطے کھلو کے بندہ آکے نہ رکھو میرے سر تے قرآن تے بندے اندھنے مک گئی ہے، مک گئی ہے، مک گئی ہے، اسی ہر پینڈ قرآن لے کے لگے پھرنے ہیں تو مقدی کدرے بھی نہیں بھائی،
وہ اللہ دیو بندیو کی ہو گیا تو اعتبار کرو قرآن تے میرا ہاتھ ہے گل پکی نہ ہوئے تو ممبر تے آنا چھڑ دیاں گا نبی 4 خلیفے چھڑ کے نہیں گئے 12 خلیفے چھڑ کے گئے مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے حضور اپنے تو بعد ہدایت دا انتظام قبلہ کر کے گئے نے مثلا سورہ مبارکہ مائدہ دی ایک آیت مجیدہ پڑھنے ہیں اچھا سورہ مائدہ دی آیت دا نمبر ہی 12 ہے جن میں پڑھنے لگا نا یہ آیت دا نمبر 12 ہے سورہ مائدہ جی آیت دا نمبر 12 ہے خالق فرماندہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اللہ نے عہد لیا بنی اسرائیل سے تو انہوں پتا سابقہ نبیاں دیاں بڑیاں کہانیاں قرآن نے اچھا جنیاں کہانیاں پچھلیاں قرآن نے وہ کہا واسطے نے ختمہ تے پڑھو تے بابے بخشوا لو مولا جی تو انہوں جزا دے اے قرآن جڑا نا جی یہ تے کوئی کام جڑا مرضی لے لو آخر کام تے دیندہ ہی ہے نا حق جو ہے حق ہے قرآن ہے اللہ دی پاک کتاب ہے یہ تے کوئی ختمہ دا کام لے لو تراویاں دا کام لے لو بچوں کو تویز تاگا کڑ لو کئی اندر میں قرآنی تویز کرنا اے عمل کر قرآن تے تویز کٹر تے نکنے آکے اوہ اللہ دے بندے قرآن ہدایت واسطے آیا کہ تویزہ واسطے آیا اے وہ بابے ری قرآنی عمل کر دیں جڑا بابا عمل کر دے اے حسین دے بابے ہو جائے عمل کوئی نہیں کی کمال ہے جڑا قرآن دے نال ہے تے قرآن علی دے نال ہے ہاں یہ دے چکی آیت مجیدہ ویسے جنہوں آکھیا نا منوں ایک بندہ آندہ بھی رزق نہیں ودہ کوئی دعا کرا جائے میں کہا منوں ایک بندے دسے سی میرا ود گیا تم ہی کر تیرا ود جائے آندہ ہے وہ گل دسو میں سورہ واقعہ پڑھنی ہے ہر روز فجر تو بعد فجر دی نماز پڑھ کے یا عشاء دی نماز جدو مطلب پورے دن چیک واری سورہ واقعہ پڑھنی 40 دن 27 پارے سورہ واقعہ 40 دن پڑھنی ہے کو تاگا شگا کر کے دیو منو کڑے کم پان لگا میں کیا تو نا قرآن دی صورت نہیں پڑھنا چاہتا تینو تاگا سر چھڑ کے سنگل بھی کر دئیے تینو کوئی فائدہ نہیں ہونا میرے ساتھ تاگا ایزی وے بندے قبلہ لب دینے تھوڑی بہت محنت بھی نہیں کرنا چاہتے پھر روز دا ایک بچے نو کہہ دو جڑا قرآن پڑھے ہے پھر سورہ واقعہ 40 دن روز پڑھ چھڑو ویکھو تو صحیح بندا کی پر بندے ایزی وے لب دینے جڈا سوکھا رہا یار یہ نہیں کرنا چاہیے آئمہ نے سوکھا رہا نہیں لبیا پوری زندگی اوکھا رہا تے چلے نے تاکہ ساڑھے منن والے سست نہ ہو جا مولا تو انہوں جزائے خیر دے میرے عزیزو جننے واقعات نے قرآن انہوں دے پیچھے کوئی ہدایت موجود ہے یا نہیں جنیاں کہانیاں قرآن اللہ فرماتا فاقصص القصص لعلہم یتفکرون سورہ مبارکہ آراف دی 176 نمبر آئے تھے جڑی میں پڑھی خالق فرماتا میرے حبیب قرآن چو کسے پڑھ تاکہ بندے فکر کر جننے کسے نے نہ بچ فکر ہے میں دوسرا مثالہ دے ہی دینا حضرت آدم دیا 2 پتران دی کہانی قرآن چ موجود ہے چھتی کرنا مہربانی 2 پتران دی ایک پتر قاتل ایک مقتول بولو ایک جنتی ایک جہنمی ایک رحمتی ایک لانتی لانتی کنو آکھیا جنہیں ظلم کیتا تے رحمتی کنو آکھیا جنہا مظلوم سی مظلوم جنت جی ایک پیو دے پتر نے ایک ماں دے پتر نے ایتھے جدہ منڈا خراب ہو گیا نا ہو سکا سانو چیمے دا منڈا لے گیا ساڑھا تے چنگا پلس تے چیمے آندے نے سانو باجوے دا لے گیا ساڑھا تے چنگا پلس اور آدم دا منڈا خراب ہویا ادھوں تے اور منڈا ہی کوئی نہیں سی نہ کوئی چاہ دی دکان نہ کوئی پھٹا نہ کوئی کرکٹ دا میدان جتھے جا کے منڈے خراب ہوندے نے یہ دووے بھرا سن تے دووے ماں باپ سن نہ کوئی دکان نہ کوئی بازار نہ کوئی بہن اٹھن دووے بھرا سن ایک کلا قاتل تے کلا مقتول انہوں خراب کون کر گیا سی یہ دا مطلب ہے فطور آنا ہوئے تے اندر ہی اٹھ پیندا غور ہے یا نہیں مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے اس حسد چاہ کے پرا سکے نو قتل کیتا تے آج کل جہنم میں چھے تیرا کی خیال ہے اللہ ایڈی پرانی کہانی میرے نبی نو اکھیا وطلو میرے حبیب یہ سنا ان کو اپنے صحابہ نو میرے نبی نے آدم دے 2 پتران دی کہانی سنائی ہے ختمہ واسطے کیا بات ہے بھائی توڑے سنن دی تراویاں واسطے مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے ایک کسے بابے دے ختم تے پہ کے بندہ پڑھ بھی چھڑے کہ ایک پرھاڑے دوجہ پرھا مار چھڑے سی تے بابے ری تفاوت ہو گیا نے کرنا کیا
یہ مطلب ہے ہدایت تے اساں لینی ہے جڑے جیوندے بیٹھے ہیں مولا تانوں جزا دے خدا دی قسم پہلے نبی دے پتراں دی کہانی آخری نبی نو خالق فرمایا اپنے صحابہ نو سنا اللہ قیامت تک تو بعد دے حالات دے علم دا واقف ہے انی عالم ما لا تعلمون اللہ جاندہ سی ایک وقت ہونے جدو میرے دین واسطے نبی دے پتر نو لوکاں قتل کرنے تے جنہیں قتل کروایا ہونا نا لوکاں آکھنا بھائی جویں دا بھی ہے سی صحابی دا بیٹا دے ہے سی نا جویں دا بھی ہے سی صحابی دا بیٹا دے ہے سی نا اللہ آدم دے پتر دی کہانی سنا کے ظالم نو جہنم وچ سٹ کے مظلوم نو جنت دے کے سارے جان نو مت دیتی اور قرآن پڑھ کے اندازہ لا لوئے ظالم تے نبی دا پتر نہیں بچتا صحابی دا بیٹا کس باغ دی پوڑی مولا تو انہوں جزائے خیر عطا شکریہ مہربان یہ دا مطلب ہے قرآن دے ہر قصے کوئی ہدایت ہے اچھا ایک ادو بعد بھی قصہ ہے تو انہوں پتا ماں پتر ڈوبے کے مر گئے جان دو ماں پتر ماں دیا قدمہ تھا جنت ہوں دی جیدے ماں ہی جنم میں جو ہوئے تو قدمہ کڑیا تھا جنت حضرت نوح دا پتر بھی جنم میں چھے حضرت نوح دی زوجہ بھی جنم میں چھے او علیہ السلام دی بیوی ہے تے او علیہ السلام دا پتر ہے یہ دا مطلب ہے جنم میں جان لگے ہیں علیہ السلام نہیں بچا سکتا رضی اللہ کس باغ دی مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے جدو پیڑا کم کیتا ہوئے ادھوں تے علیہ السلامہ دے رشتہ دار جہنم میں ڈگے نے یہ کیوں اللہ کہانی سنائی ہے کہ پتر دا جہنم میں پتر جہنم میں لوگ تے اندر پیڑی گل پہنچو کرنی نہیں چاہی دی اور لوگ اندر ایک واری ہوئی پیڑی گل پھر پیا کرنا ایک چنگی گل سی نبی دا پتر جہنم میں ٹر گیا او دی بیوی جہنم میں ٹر گئی ایڈی پرانی کہانی واسطے ایڈا اشتہار کڈن دی کڑی لوڑ تسی میرے لوگ ہو پہ میں قرآن پڑھے اشتہار جے اس گل دا میرے ابے نو بھی پتہ نہیں سی کہ حضرت نوح دی بیوی جہنم وچ گئی تے منڈا جہنم وچ گیا قرآن چ لکھیا ہے تے مینوں پتہ ہے تے ساڈی اولاد نو بھی پتہ ہے تے قیامت تک پتہ ہے لوگ آندے نے ماڑی گل ہو گئی ہوئے تو پھر دوبارہ نہیں دہرانی چاہیے میرے خیال تے چنگی گل نہیں بھی نبی دی بیوی ہوئے تے جہنم وچ ٹر جائے منڈا نبی دا سکا ہوئے تے جہنم وچ ٹر گیا یہ کوئی چنگی گل تے نہیں اللہ ایک قرآن چ لکھوا کے کی پہ کردا ہے اللہ فرماتا پڑھو ثواب دیاں پڑھو ثواب دیاں پڑھو ثواب دیاں پڑھو ثواب دیاں یہ مطلب اس کہانیوں اللہ بار بار دہروانا چاہتا ہے دسنا کی چاہتا ہے دسنا اینا ہی چاہتا ہے اللہ پیو نبی دی بیوی آپ تے جاندی سی بھی جہنم وچ منڈا اگوں کہن لگا میں تیرے آکھے نہیں لگنا ان ابے نو آکھن لگا تے ابا بھی پھر نبی ہوئے تو انہوں کی آندا ہے اما میرے نال ہے تو میں اما دے نال ہاں اما میرے نال ہے تو میں اما دے نال ہاں ہو سکا پترا اوتھے ہی جائیں گا جتھے اما جائے انشاءاللہ ادھر ہی جائیں گا جتھے اماں جائے گی تو اماں دے نال ہے تے اماں تیرے نال ہے اے اماں دا ایڈا تابع فرمان پھر اتھے ہی گیا نا جتھے ماں دے قدم سن یہ دا مطلب ہے ماں بھی اس دیا قدمہ تھلے جنت ہے جڑی آپ جنت ہے جو ہوئے مولا دوانو جزائے خیر دے میں اس ماں نہ لگ کے تے جہنم خریدی ہیں کی نتیجہ کڈے یہی تے کٹ کے بیٹھے ہوں خدا دی عظمت دی قسم نتیجہ صرف اینا نکلتا ہے اللہ سارے جہانوں ایک کہانی سنا کے پہ دستا ہے جیڑی اماں معصوم دے خلاف ہوئے نا اس اماں دا ساتھ بھی نہیں دے دا میرا خیال ہے سبحان اللہ جیڑی اماں معصوم دے خلاف ہوئے اس اماں دا ساتھ بھی میرا خیال ہے پہ ایک اور کہانی دا نتیجہ بھی دے لئی کیونکہ نتیجیاں تے بندے جلدی بولے نے الحمدللہ ایک اور کہانی دا نتیجہ ہے حضرت یوسف دی کہانی زیوں مولویاں شروع کی تھی 50 جمعے ٹپا چھڑے تو نتیجہ کو نہیں دیتا ایک کتابہ دا نام رکھا یوسف زلیخا یوسف و یعقوب کیوں نہیں نام رکھا تو یہ دا نام یوسف و یعقوب نہیں سی ہو سکتا سی وہ بھی علیہ السلام تھے وہ بھی علیہ السلام یوسف زلیخا بندیاں عشق دی داستان سمجھے دو ترہ نتیجے تو چلے لو تو میں آیت پڑھ میں نتیجہ قرآن چو دینا چاہنا نا اس واسطے میں سمجھنا پھر دو ترہ یہ دو مثالیں آگے ہو گئی ہیں یہ بھی نہیں قرآن چو ساری کہانی موجود ہے اور اس کہانی نو اللہ احسن القصص آکے قصیاں چو صدقے جاواں جی پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو قصیاں چو بہترین قصہ جڑا نا جی صلوات ایک ورد پڑھ اچھا جی چھڑ دینے ہیں یہی پڑھ لینے
فرماتے ہیں بھائی جناب یہ سوال پورے مجمع کو پڑھ کر سنانا ہے. امت محمد ہونے کے ناطے یہ کیا سنت محمدی میں ماتم، زنجیر، شبیہ ذوالجناح کیا جائز ہے؟ 14 اماموں میں سے کسی ایک امام نے ماتم کیا ہے، زنجیر مارے ہیں، شبیہ ذوالجناح نکالی ہے. اپنا ہاتھ قرآن پر رکھ کر بتاؤ کہ شریعت محمد میں یہ سب جائز ہے. چلو انج کر لینے ہاں، پڑھیے تھے لینے جدو میں تیرا کی خیال ہے پسا ساریا گلا میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے کرنا تے ماتم دی باری قرآن میں گھر چھڈ آنا ایتھے ہی پڑھ لینے ہاں، کوئی دوڑا نہیں. قرآن بھی اتنے تے اسی بھی اتنے، اسی اتوں ہی پڑھ لینا. چلو کوئی گل نہیں، یہ غصے والی گل نہیں. سوال دے جواب جو غصہ وہ کرتا جنہوں آؤں کھ نہ ہو، جڑا لڑتا ہی ہوے قبلہ جنہوں پنچایت گل نہ آتی ہو، جڑا پنچایت گل نہیں نہ کرتا سمجھو یہ کوئی گل کوئی نہیں، جھوٹا ہے. اسی گل کرنے ہیں انشاءاللہ اور مطمئن کرنے کی کوشش کرنے ہیں. منوان دا ٹھیکہ نہیں، منوان دا ٹھیکہ نہیں، گل ضرور کرنے ہیں. پہلی گل تو یہ کہ کسے جڑا شبیہ کسے امام نے کڈی ہوئے، پہلی گل تو یہ کہ میلاد دا جلوس نبی آپ تو نہیں نہ کڈیا، یہ تو کسے مننے والے کرنا. وہ اپنے میلاد دا جلوس نبی آپ کڈنا نہیں، یہ تو کسے مننے والا ہی کرنا سی نا. اور کسے دے حق وچ جڑا جلوس نکلتا ہے. اچھا تسی یہ گل دسو بھی اج کل جڑی اپوزیشن ہے وہ نعرے پلاندی ہے تے جلوس بھی کڈدی ہے تے سڑکاں تے آنا چاہتے ہیں شہباز شریف دے حق وچ. شہباز شریف آپ ہی جلوس کٹ سکتا؟ وہ کسے دے حق وچ جلوس کرنا. چیف جسٹس افتخار چودھری دے حق جلوس کڈیا، کنا کڈیا؟ جڑے وہ تے مظلوم سمجھتے سن کہتے ظلم پہ ہوتا ہے. یہ مطلب ہے مظلوم دے حق وچ جلوس آپ کڈی دا ہے، مظلوم نو نہیں آکھیدا تو کڈ. مظلوم دے حق وچ کسے جلوس کڈنا ہے تے مظلوم دی حمایت حاصل کرنی. مولا تمہیں جزائے خیر دے. قرآن تے ہاتھ رکھ کے ماتم والی گل میں دس دینا کہ شریعت محمدی جائز ہے کہ نہیں. اے لفظ جڑا شریعت محمدی لکھیا نے سنت محمدی، اے کمال کیتی نے سنت محمدی. اینو ذرا دھیان نال سننا جی. سنت محمدی، سنتاں نے 3 محمد مصطفیٰ دیاں، ایک حدیث قولی، ایک حدیث فعلی، ایک حدیث تقریری. میں علمی گل کر رہا ہاں. 3 قسم دیاں حضور دیاں حدیثاں نے، 3 حدیثاں دا نام دین ہے، 3 سنتاں بندیاں نے. حدیث قولی انہوں اندر نے جیڑی گل حضور منہ چو کڈن تے کہہ دن کے ایسا کرو، وہ حدیث قولی تے این دین ہے تے سنت نبوی. دوسرا حدیث فعلی، جیڑا کم نبی آپ کرے تے کر کے بکھائے، جی میں مسواک ہے اے نبی نے آپ کیتی ہے، اے نبی نے آپ کیتی ہے، دین بن گیا نا. اللہ دیا بندہ اتھے لگ دے ہتھے بھی گل سن لے. جنہ بندیاں سلائیاں جیباں نو لوا کے مسواکاں ٹھوکیاں نے کہ نبی مسواک کیتی، اللہ دیا بندہ میری نبی مسواک ہی نہیں کیتی، بطول دے سامنے اٹھ کے بھی کھڑوئے سا. جو نبی کرے وہ دین بنتا ہے. یہ دا مطلب ہے بطول دا حیا بھی آنے دین ہے. یہ وہ کام ہے جڑا نبی کر کے بکھائے. ایک حدیث قولی، قولی کی نوند نے جڑا قول نبی کرن، شکریہ بابا جی، جڑا نبی حکم کرن منہ چو کٹ دیں، وہ حدیث ہے، وہ سنت نبوی. دوسری حدیث فعلی، جڑا کم نبی آپ کر کے بکھائے وہ این دین ہے، این دین ہے. یہ دا مطلب ہے وہ بھی سنت محمدی. تیسری سنت نہ ہوئے مجرمہ، حدیث نہ ہوئے تے مجرمہ، انہوں نے حدیث تقریری. یہ میری پڑھے لکھے بندے نال گل ہے، مہربانی کرنی. حدیث تقریری، حدیث تقریری وہ نے جو کام نبی کہے بھی نہ کرے بھی نہ، نبی کے سامنے کیا جائے اور نبی منع نہ کرے. آباد آباد رہو، بہت شکریہ. ایک وہ کام ہے جو نبی منہ سے کہتے ہیں کہ کرو، وہ ہے حدیث قولی. ایک کو کام میں جڑا حضور کر کے بکھاندے نے وہ ہے حدیث فعلی. اور ایک ہے حدیث تقریری جو کام نبی کے سامنے کیا جائے اور نبی اس سے منع نہ کرے. یہ ہے جی سنت نبوی. یہ 3 سنتاں نے. حضرات پہلی گل میں کر رہا کہ امت محمد ہونے کے ناطے سے میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ ماتم شہید کا حدیث تقریری میں آتا ہے. قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں ماتم شہید کا
شہید کنوں آندے نے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔ یہ مطلب پہلی گل تے شہید زندہ ہوندے نے، جڑے ہوڑی بولے ہو نا انہاں آکھنا ویکھیا جس جو زندہ ہو سکیا ہو تو چپ کر، اونچی بولو یار۔ شہید کوئی بندے سمجھتے جے کھورے مردہ سمجھ کے ماتم کر دینے، بندے سمجھتے نے مردہ سمجھ کے ماتم کر دینے، شہید سانو پتہ جے زندہ ہوندے نے، شہید زندہ ہوندے نے۔ یہ ماتم کوئی ایسی چیز ہے جی جدوں اساں کہنا یا عباس المدد، یا حسین المدد، یا علی المدد، اس بڑے بندے آکھیا وہ بے وقوف ہو مردیاں کولوں مدد منگتے، تے جڑے بڑے آکھنا یا حسین تے پھر آندے نے زندیاں دا ماتم کر دے۔ کیسی گل نہیں، مدد امام حسین کولوں منگو تے بندے مردہ آکھن لگ، امام حسین کولوں مدد آکھو بندے مردہ آکھن لگ پینے، تے جدوں یا حسین آکھیے تے آکھنا انے ہوئے نے زندہ دا ماتم کر دینا۔ یہ دا مطلب پہلا شیعہ نہ گل کرنا، اے ماتم نہ چھڑیا جے اس تے سارے ٹبر نو زندہ کر چھڑیا۔ جیوں جیوں ماتم کرنے ہیں بندے آندے نے زندہ دا کر دے ہو، زندہ دا کر دے ہو، زندہ دا کر دے ہو، تے جے ماتم دی وجہ تو تھا زندہ آکھنا ہے تے ہاں کیوں چھڑنا؟ اس ماتم نے سارے آل محمد نو زندہ کھوا چھڑے۔ اگر رہ گیا ماتم کربلا چویا ہے لیکن شروع کربلا چو نہیں ہویا۔ میں ہور طرح اس ماتم نو ویکھے، میں جدوں شیعہ ہوئے نا جی اسی ادوں اسی ماتم سنتے سن جدوں مولویاں کو شیعہ دے مولوی جدوں ادوں مولوی ہوندے سن شیعہ دے انہاں کو سننا تے ایسی نا وہ پھر حضرت سارا دا حضرت ابراہیم دی زوجہ دا ماتم پڑھتے سن کہ انہوں دکھ لگا کہ اس عمر چ میرے پتر کتوں ہو پینا تو میں وڈیری تے بندے گلاں کرن گے تو سا کہ ہائے وہ ماتم قرآن چ بھی موجود، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا چلو اس تو بعد وہ ماتم پیش کرتے سن بی بی ام المومنین حضرت عائشہ دا کہ انہاں رسول خدا دے جدوں رخصت ہوئے نے ادوں بی بی فرماندی ہے میں رانا تے اتنے ماتم کیتا، وہ پھر بندے پیش کرتے سن، میں سندا رہا ساریاں تقریراں جو میں ادوں سوچدا سا دساں یار، میں ادوں جدوں سوچدا سا جدوں دادے نال نماز پڑھن جاندا سا تراویاں پڑھدا سا ادوں کی سوچدا سا میں تانوں دساں، یقین کرو جی یہ حص اندر موجود سی، میں سوچدا سا کہ یہ بندے یا ماتم دستے نے نبی پاک تو پہلی کسے امت دا یعنی ابراہیم دی زوجہ کتھے تے یا دستے نے وہ ماتم جڑا نبی پاک دنیا چھڈ گیا تے مگروں ہے، وہ جڑا نبی دے وصال تے ہویا وہ تے نبی تو بعد ہی ہویا، یا نبی تو پہلا دا دس دینے تے یا نبی تو بعد دا دس دینے۔ انہاں ترواں گلاں چ ماتم پاؤ، یا حدیث قولی ہوئے یا حدیث فعلی ہوئے، کیا بات ہے، یا حدیث تقریری ہوئے، کیونکہ اس دین دین تے مکمل ہو گیا نا۔ نبی نے اعلان نبوت کیتا 40 سال 63 سال دی عمر تک جاندے حضور نے دین مکمل، انہاں 63 سالاں چ ماتم ہوئے تے پھر تے جائز ہے نا۔ مولا تانوں جزا دے وے، میں کربلا دی گل ہی نہیں کرتا، کربلا تک آواں گے تے کوئی آکھے گا بھی بیبیاں پاکاں نے ماتم کیتا سی تے دوجے پاسے کو بندہ آکھے گا نہیں وہ تے یزید دی بیوی نے کیتا سی۔ یہ دا مطلب چکر چ پہ جائیں گے، ساڈا دین مکمل ہویا حضور دی حیات طیبہ ظاہری ہے۔ یہ دا مطلب 23 سال نبی نے نماز دسی ہے، روزہ دسیا ہے، حج دسیا ہے، اچھائیاں دسیاں نے، برائیاں تو نفرت دسی ہے، او دے درمیان جے ماتم نہ دسیا ہوئے تے چھڑ دینا، چھڑ دینا، اور یار نہ دسیا ہوئے تے چھڑ دینا۔ کدوں ان 23 سالاں دے وچ جتھے نماز دسی ہے، جتھے روزہ دسیا ہے، جتھے حدیث قولی، جتھے حدیث فعلی، جتھے حدیث تقریری، یہ دے وچ ہویا تے کران گے، نہ ہویا تے معافی مانگ لیں گے، روڑا ہی کوئی نہیں، روڑا ہی کوئی نہیں۔ میرے عزیزو سید الشہداء دا سی باتم کرنے، شہید دا نہیں، بولو 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 یار، سید الشہداء یعنی شہیدان دے سردار، شہید زندہ ہوندہ ہے تے جڑا سید الشہداء ہے، کمال ہے بھائی کمال ہے۔ یہ مطلب ہے کل بھی زندہ سن تے آج بھی زندہ نے۔ ایک دور گزرے ہے جدوں پہلے بھی ایک سید الشہداء گزر چکا ہے، میرے امام حسین علیہ السلام تو پہلا، امام حسین علیہ السلام نو تے او بھی من گیا نا پہ تو ہی ہے، اپنے دور دا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ، بولو جی بولو، اپنے دور دا شہید کون ہے؟ حضرت امیر حمزہ اپنے دور دے سید الشہداء نے۔
70 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 17 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਨੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਨਸਲ ਚੋਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਨਸਲ ਚੋਂ ਸਦਕਾ ਜਾਵਾਂ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਇਆ ਸੈयद बैठे यार मेहरबानी फरमाओ ये दो ही तो नस्लां ने जिन्हां ते दरूद है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सैयदुश शुहदा या आले इब्राहीम चो गुजरे है ते या आले मुहम्मद चो गुजरे है जेड़ा आले मुहम्मद चो गुजरे ओदा नाम शब्बीर है जेड़ा आले इब्राहीम चो गुजरे ओदा नाम हजरत अमीर हमजा है ये जंगे उहद हजूर दी हयात तैयबा जो है 70 लाशां आईयां ने या 70 लाशां दा सना है मैं मोहतात अंदाज नाल गल पे कर मदीने 70 बंदियां दी इतला आई है या कुछ लाशां आईयां ने या इतला आई है 17 दी इतला मदीने आई है किताब वो दसना जी यूनिवर्सिटी च पढ़ानी जायज़ है स्कूल च पढ़ानी जायज़ है प्रोफैसर नूं पढ़ानी जायज़ है जड़ियाँ किताबां मौलवी दसते ने लोग आंदे ने मतबूआ मिसर है कि मतबूआ बैरूत है मतबूआ दिल्ली है कि मतबूआ लखनऊ है किताब वो दसा जिदे मुतलक पंजाब टैक्स बुक बोर्ड जिहड़ा है उन्हें जायज़ करार दी है कि यूनिवर्सिटी च रखी जा सकती है पढ़ाई जा सकती है मिडल स्कूल च रखी जा सकती है पढ़ाई जा सकती है इत्थे कोई EST टीचर होवे कोई B.Ed टीचर होवे M.Ed टीचर होवे वो मेहरबानी करे उन्होंने को पूछा जे ए मौलवियां वाली गल नहीं ये पढ़िया लिखिया वाली गल मैं फिर पिया ना पढ़िया लिखिया वाली गल मेरी गल ही पढ़िया लिखिया नाल बाकी बंदे तो मेहरबानी करन पढ़े लिखे बंदियां कोल किताब दसना वो जी यूनिवर्सिटी हुण भी अज अज यूनिवर्सिटी जायज़ है कॉलेज जायज़ है स्कूल जायज़ है उसका नाम सीरतुन नबी किताब का नाम सीरतुन नबी लिखण वाले ने अलामा शिबली नौमानी ये नहीं अल फारूक लिखी हज़रत उमर बिन खत्ताब ते पूरी ज़िंदगी ये न लिखी और उलमा ने लिखा कि हज़रत उमर की पूरी ज़िंदगी पर किताब लिख के हज़रत शिबली नौमानी ने उम्मत मुसलमा पर बड़ा एहसान किया ये जो उम्मत मुसलमा का मोहसन है ना उन्हें किताब लिखी है किताब का नाम सीरतुन नबी है हवाला इस किताब का एक च नहीं हर किताब मौजूद है मैं वो दसीए जिन्हों प्रोफैसर बन जाए मेहरबानी जनाब मैं वो दसीए जो लैक्चरार बन जाए मैं वो दसीए जो टीचर बन जाए क्योंकि टीचर जो टीचर है पढ़िया लिखा बंदा पढ़िया लिखा है एक कुरान सामने खुला है वो मैं कोल नहीं मैं याद है मैनू ये मैं हुण इनू अपने आप नू मस्जिद च खिलार के जिवें नहीं गल करी दी जिवें जज के सामने नहीं बंदे आंदे इकरार कर मैं जो कहूँगा आए हाय मौला तुहानू जजा देवे ये मजलिस शबीर है ये दरबार हुसैन इब्न अली इत्थे सादात मौजूद ने इत्थे पर्दादार मौजूद ने ए कुरान है मैं जो कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँ मुझे अल्लाह की वहदानियत की कसम मुझे मुस्तफ़ा की रिसालत की कसम मुझे हैदर करार की विलायत की कसम और मुझे शब्बीर के बेगुनाह खून की कसम मैं जो कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा शुरू करा जी तो एक एक लफ्ज़ पे गौर करना अलामा शिबली नुमानी बाबे ओहद कर लो बाब मशहूर है ना बाबे ओहद जंगे ओहद वाला बाब कर लो वो फरमाते हैं कि जब हजूर जंगे ओहद से पलट कर मदीने आए तो पूरा मदीना मातम करता था कुरान ते हाथ रख के पे पढ़ पूरा मदीना मातम कदा था मातम पे होंदा सी बुत कदा उन्होंने आते ने जिथे बुत हो ते मातम कदा उन्होंने आते ने जिथे भाई क्या बात है मातम होवे पूरे मदीने च मातम पे होंदा सी पूरा मदीना मातम कदा था मातम किदा पे होंदा सी शुहदाए ओहद दा ते करदे पे ओ सन जिन्हां नूं पता सी शहीद जिंदा हुंदे ने बहुत मेहरबानी बहुत मेहरबानी ये जिदन मातम मदीने होया ना नबी दी जिंदगी ज़ाहरी विच उदों उत्थे मदीने च शिया सुन्नी भाभी कोई नहीं सन सारे सुहाबी सन यारा उदों कह रोज़ा 2 टाइम ते खुलदा सी उदों इको टाइम ते खुलदा सी जदों नबी खोल लिया जदों नबी रोक लिया उदों रोक लिया
ادوں تو اختلاف ہے ہی کوئی نہیں سی 10 منٹਾਂ ਦਾ فرق ہون پیا ادوں تو لمحے ਦਾ بھی فرق نہیں سی نا ادوں نبی اللہ ویکھنا ہی دین سی ہوئے ہوئے نبی مجسم دین ہے نبی آپ دین ہے نبی مدینے آئے تو پورا مدینے چ ماتم پہ ہوندا سی قرآن تے کھلا سامنے نے کنی باری ہاتھ رکھاں ہر بار رکھن واسطے تیار ہاں فرماندے نے ماتم پہ ہوندا سی ہوندا مشرکاں وال نہیں سی کافراں وال نہیں سی مشرکاں وال ماتم ہوندا ہی نہیں او یار کافراں وال ماتم ہونا سی او یار تہاڈا کی خیال ہے مدینہ چ کافراں دے گھراں چ ماتم پہ ہوندا شہیداں دے گھراں چ ہوندا تے شہید تے سارے صحابی سن یار غصہ نہیں کرنا شہید سارے صحابہ دے گھراں چ ماتم ہوندا اے دا مطلب ہے صحابہ کرام نو پتہ سی ساڈا شہید زندہ ہے صحابہ نو نہیں سی پتہ سانو ککھ نہیں پتہ صحابہ نو تو پتہ سی او ماتم پہ کردے جو نبی مدینے آئے نے جے صحابہ کرام دے گھر والے ماتم والی غلطی پہ کردے سن تے نبی نو آ کے افسوس کرنا چاہیے سی بھی تسی زندہ دا ماتم شروع کر دے تانوں کیوں اے صدقہ جامع جی اوے میں نا سرکار حدیث تقریری جو کام نبی کے سامنے ہو اور نبی منع جے تے کسے نو نبی منع کیتا ہے جو کیتا ہے میں دسنا حضور نے جڑے لفظ آکھے نے وہ شبلی نے لکھے فرماتے نے حضور نے فرمایا ہائے میرے اللہ آج میرے چچا حمزہ پر رونے والا ہی کوئی نہیں اور لفظ سنو گے تو بڑا تو لطف رہے گا دھیان نہ سننے نے تحریر شبلی نمانی دی وہ فرماتے نے حضور نے دیکھا کہ تمام شہداء کے گھر والے اپنے اپنے شہید کی ماتمداری کا فرض ادا کر رہے ہیں لفظ فرض بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں فرض ادا کر رہے ہیں فرض یہ مطلب ہے تیرا میرا میں نو پتہ نہیں تو کدی کرنا ہے تو پوے نہیں کردا صحابہ نو فرض سمجھ دے سا ماتمداری کا فرض ادا کر رہے ہیں حضور کو عبرت ہوئی اور حضور نے کہا کاش آج میرے چچا پر بھی کوئی رونے والا ہوتا فرماتے نے صحابہ نے نبی دی گل سنی تے اپنے اپنے گھراں چ دوڑ گئے اپنے اپنے جیاں نو نہ ماتم تو منع کیتا تے کہنے لگے کہ اپنے دا چھڑ دیو صدقہ جاواں اپنے دا چھڑ دیو تے نبی دے چچا دا ماتم نبی دے بوئے تے جا کے کرو تو انہیں پہ 12 امامہ جو کوئی دسو میں تینوں انہیں امامہ دے وے امام دی گل پہ سنا صدقہ جاواں سر اٹھاؤ نا اور یار ہر امام دے امام دا نا نبی حضرت علی دا بھی امام دا نا نبی علی کول بھی وہی دین ہے جڑا نبی کول ہے حسن مجتبیٰ کول بھی وہی دین ہے جڑا پیغمبر کول ہے شبیر کول بھی وہی دین ہے اور سنو مہدی بھی وہی دین لے کے آئیں گے جو پہلے محمد کا دین تھا اے نبی تو دین بندا کسی دوسرے تو نہیں بندا صحابہ نے بھیجے نے جی ماتم کرنے والے تھے آپ بھی آئے نے تے نبی دے بوئے تے کھلو کے پھر ماتم بھی حضرت حمزہ دا ہویا ہے تے نوحہ بھی حضرت حمزہ دا لوگ اپنے نو چھڑ کے آئے نے ہن میرے نال تواڈے درمیان قرآن موجود ہے ایک کنے آرزو کیتی بسم اللہ آؤ جناب اچھا چلو میں جو ناراض نہ ہوتے پھر تھوڑی ساری میری علی سرٹیفکیشن نہیں ہوئی اس مسئلے میں دسو تساں 3 قسم دیاں حدیثاں بیان کی کولی فعلی تقریر ٹھیک بیان کر لیندے ہو تیسری پہ کرنا آجے جناب رسالت مآب دا فرمان ہے کہ ساڑی حدیث اگر کوئی بندہ تواڈے تے بیان کرے اگر وہ ساڑے فعل تے وہ عمل نہ کر دی ہوئے وہ ساڑی نہیں انہوں دیوار قرآن نال ٹکرائے تو ساڑی نہیں جے قرآن ایک منٹ آلے ٹھہر دو میں دوسری کا یعنی شریعت محمدی دے وچ سب جائز ہے ماتم شبیہ ذوالجناح اور زنجیر زنی جائز ہے کہ نہیں قرآن یہ کہندا ہے کہ تسی اپنے مردیاں دے اوپر آہو فغان نہیں کرنی کتے قرآن کٹ دو ہن میرے کول کٹ دیو کٹ نوٹ کیتیاں میں آندے نے قرآن آندا ہے کہ تسا اپنے مردیاں تے حرام نہ کوئی گل میں نہ مول صاحب نوں لے آندے نے پہ مردیاں تے آہو فغان نہ کرو
ਆਰਾਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਹੁ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਭਾਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਬਾਜੂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੇ ਆਹੋ ਆਹੋ ਫਗਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੇ ਆਹੋ ਫਗਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਇਮਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਚੌਥੇ ਉਸਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੀਸਰੇ ਇਮਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਚੌਥੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਗਿਰਿਆ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਮਗਰ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਮਾਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ੰਜੀਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਕਿਸੇ 12 ਇਮਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਠੀਕ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਅਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਸਰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਤੀਜਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਤੇਰੀ ਉੱਧਰ ਦਿਨਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਤਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾ ਛੜੀ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਛੱਡ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵਸੀਅਤ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫਿਕਰ ਹੈ ਹਾਂ ਫਿਕਰ ਨੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫਿਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਅਰ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਭੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਲਿਆਓ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ ਤਸ਼ਰੀਫ ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਣ ਹੁਜਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਜਤ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਲਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਲੋ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰੁਕਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਬੇ ਉਮਰ ਮੁਮਨੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਛੱਡੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਜਤ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਜ਼ੌਜਾ ਦਾ ਮਾਤਮ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਰਾ ਦਾ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਮੁਮਨੀਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾ ਮੈਂ ਕੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਤਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਆ ਕੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਮਜ਼ਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਭੇਜੇ ਨੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੇ ਆਹੋ ਬਕਾ ਆਹੋ ਫਗਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦਿਆਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਹਾਬਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੀਆਂ ਹਮਸ਼ੀਰਗਾਨ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਮਜ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹਮਜ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਨੋਹਾ ਪੜਿਆ ਨੋਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮਾਤਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਆਰਾਮ ਇੱਕ ਹੈ ਮਾਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਲੱਗਾ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਜ਼ੂਰ ਮਾਤਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਲਝ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਅੱਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਲਾਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਹਲਾਲ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਸੁਣ ਉਹ ਮਾਤਮ ਹੋਇਆ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਤਮ ਪੈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਹਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਮੁਲ ਮੋਮਨੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾ ਆਂਦੇ
نبی پاک نو کوئی بندہ کی سمجھدا میرے علم چ نہیں، البتہ میں سمجھنا جو میں گل کرن لگا، نبی دی زبان اطہر اللہ فرماندا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اللہ وحی تو بغیر گفتگو نہیں کردا۔ اے قرآن ہے، ہاتھ تے میں رکھنا ہی رکھنا ہے، اس واسطے رکھنا ہے کہ میں کوئی سنی گل نہیں پہ کرتا، نہ کسے کو میں پوچھ کے پہ کرنا، میں پڑھ کے پہ کرنا۔ حضور باہر نکلے نے تو شبلی نعمانی لکھ دینے جی یونیورسٹی پڑھائی جا رہی ہے، وہ فرماتے نبی باہر آئے اور حضور نے ان ماتم کرنے والوں سے کہا میں تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں۔ پہلی گل میں تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں، اور حضور نے ان کو دعا دی، حضور نے ان کو توجہ رکھنا، حضور نے ان کو دعا دی۔ پہلی گل تے ہے کہ کوئی بندہ ہن میرے سامنے میں مہربانی کر کے قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسے ایسا ہو سکتا ہے بندہ فعل حرام کرے تے محمد دعا دے؟ حرام دسو، بندہ فعل حرام کردہ ہوئے، شہید نو پٹدا ہوئے جڑا کہ ناجائز ہے تے پیغمبر دعا دے وے، پیغمبر خیر تے دعا دیندہ ہے، شر تے دعا۔ دوجے لفظ نے کہ میں تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں، یہ مطلب ہے ماتم کرنے والے ہم درد ہوندے نے، بے درد نہیں ہوندے۔ حضور دے سامنے لوکاں ہار دے روزے رکھ کے جنگ کیتی ہے تے نبی کسے دا شکریہ ادا نہیں کیتا، لوکاں سارے گھر دا سامان لیا کے دین تے قربان کر دیتا ہے تے پیغمبر نے کسے دا شکریہ ادا نہیں کیتا۔ اے شہید دا ماتم کوئی ایڈا اللہ فعل ہے کہ نبیاں دا نبی شکریہ ادا کر ترائے گلنا۔ یہ مطلب ہے کہ اے نبی پاک نے کسے نو سدیا نہیں، پیغام کلیا نہیں، نبی نے خواہش کیتی ہے اور نبی اپنی خواہش نہ بولدا نہیں۔ یہ مطلب ہے ماتمیاں نو بلانا نبی دی خواہش نہیں سی، وہ یارا نبی دی تے اپنی خواہش ہی کوئی نہیں، نبی تے اپنی خواہش نہ بولدا بھی نہیں۔ اللہ تے رسول نے رل کے ماتمی بلوائے نے تے نبی نے انہاں آگے دعا کی تھی۔ نبی دی دعا قبول ہوندی ہے کہ نہیں یہ فیصلہ گھر جا کے آپ کرنا جی، نبی انہاں واسطے دعا کی تھی۔ یہ مطلب ہے کہ جنہاں دے گھر سوگ ہوئے ہیں، جنہاں دے گھر شہید ہوئے ہیں، جنہاں دے گھر مقتول ہے، جنہاں دا نقصان ہوئے ہے، او خواہش کر دینے کہ ساڑھے گاہ میں کوئی شامل ہو، اور دوسرا جا کے پرسہ دیندہ ہے تے پرسہ دے کے دعا لے لیندہ ہے، نہ واجب ہے نہ فرض ہے، ایمیں دعا ہی لینی جے لو پاوے نہ لو۔ آرام نے سن لینا ساری گل، جتھوں تساں فرمایا نا کہ قرآن پاک نے منع کیتا ہے وہ میں دسنا، قرآن پاک کے جو آیت ایسی کوئی نہیں، نبی پاک نے منع کیتا ہے، اور نبی دا منع کرنا قرآن دا ہی منع کرنا ہے۔ جیڑے ویلے ماتمیاں شہیداں دے انو دعا دے کے رسول اللہ نے فارغ کر لیا کہ تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، شکریہ بھی تے دعا بھی، اتھے ہی کھلو کے رسول اللہ نے فرمایا اور سنتے جاؤ، بندے رکے، آپ نے فرمایا آج سے میں محمد تمہارا نبی، وہ جو رسم بد تھی، لوگ مردوں پر ماتم بھی کرتے تھے، رانے بھی پیٹتے تھے، سینے بھی پیٹتے تھے، عورتیں بال نوچتی تھیں، گالیں نوچتی تھیں، اور رخساروں پر تماچے لوگ مارتے تھے۔ حضور نے فرمایا میں محمد آج سے اس مردوں پر ہونے والے ماتم کی رسم بد کو بند کرتا ہوں۔ گل پوری سن لینا، آرام سن، میں اس ماتم کو بند کرتا ہوں جو رسم بد تھی۔ رسم بد دا لفظ سیرت و نبی اچ موجود ہے، یہ دا مطلب ہے پہلے کہ رسم بد سی، رسم بد کنوں آندے پیڑی حرام ناجائز، او کی مردیاں تے کھلو کے وال کھونے، مردیاں تے کھلو کے پٹنا، مردیاں تے کھلو کے سینہ کوبی کرنا، اے رسم بد سی، او بند نبی کروائی، بولو بولو نبی کروائی، نبی کروائی، وہ جڑی بند کروائی ہے نا نبی نے وہ ہون بھی بند ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جہاں سے نبی منع کرے وہاں سے رک جاؤ۔ نبی جو دیوے وہ لے لو، جتھوں نبی روکے دین نہیں ہے، دین نہیں ہے۔
پھر قرآن دا واسطہ ہی نبی دتا ہی شہید دا ماتم ڈکیا ہی مردے دا ماتم سن لینا آرام نہ سن لینا نبی کروایا شہید دا ماتم ڈکیا مردے دا ماتم اور سننا مردے دا ماتم حضور نے منع کیتا ہے ایک جمعے میرے دوست نے گل کی تھی بڑی خوبصورت ایویں ایک بندے نے بڑی خوبصورت گل کی تھی وہ کہنے لگا نبی پاک نے جدن کروایا سی نا ادن ہی بند کرا رہے اور جدن لوگاں کیتا سی نا ادن ہی بند کروا چڑے میں بند وہی کرایا سانے جڑا کروایا سن بولو بولو نا جے بند کرانا سی تو دعا کیوں دیتے بند کرانا سی شکریہ ادا کیوں کیتا یہ اگلی جملہ میرا ایک ہی مہربانی کر کے دعوت فکر دے رہا کہ بولا میرے کو علم نہ ہویا تو میں آکھاں گا میں نہیں پتا کوئی روڑا ہی نہیں نا میں آکڑ جہاں پہ میں انج کراں گا نا جو میں نے پتا ہے میں دسنا نہیں پتا تو بڑے عالم کو پوچھ لینا میں تمہیں بڑیاں دا ایڈریس دے دیاں گا اسلامی نظریاتی کونسل سے ساڑھے 2 عالم بیٹھے نے جتھے قانون پاس ہوندے نے اسلام دے بھئی ساڑھے 2 عالم بیٹھے نے اسلامی نظریاتی کونسل اسلام آباد اتھے 2 اہل سنت دے 2 دیوبندی دے 2 اہل حدیث دے اتھے باقاعدہ قانون پاس کر کے وہ اسمبلی چ دیندے نے اسمبلی انہوں پاس کر دیے ادو وڈے سکالر ساڑھے کول کوئی نہیں تے چھوٹے ڈاکٹر نہ پتہ لگے تے بڑے ریفر کر دینا چاہیے کہ مریض مار چھڑنا چاہیے کر چھڑنا چاہیے کہ بلا میں تمہیں ایڈریس دے دیاں گا بس تسی میری گل پوری سن لو نبی نے کروا کے دعا دیتی ہے شہید دے ماتم تے بند جنوں کرایا وہ رسم بعد پھر رکھو رسم بعد اگر بندے سمجھتے ہیں کہ جڑا نبی کروایا سی انہوں ہی بند کروایا سی تے پھر میری معذرت ہے تو انہوں قرآن دا واسطہ جے جس فعل کو کروا کے نبی دعا دے وہ رسم خیر ہوتی ہے رسم بعد نہیں ہوتی مہربان بس کروایا نبی کدھا ہے بھیارہ شہید دا کیونکہ شہید مظلوم ہوندہ ہے ایک آیت پڑھنا دو آئے گا تو یہ 6واں پارہ تے پہلی آیت خالق کائنات نے فرمایا لا یحب اللہ الجہر خالق فرماتا ہے نہیں محبت کرتا اللہ اس بات سے کیا جہر بسوء من القولی کہ اونچی اونچی آواز سے کسی کو برا کہنا اللہ پسند ہی نہیں کرتا کہ تم اونچی اونچی آواز سے کسی کو برا کہو منع کرتا ہے تمہیں اللہ رک جاؤ الا من ظلم سوائے اس پہ جس پہ ظلم کیا جائے اللہ واہ ویلے نو بھی پسند نہیں کرتا اللہ اونچی اونچی آواز حال دعائی نو بھی پسند نہیں کرتا الا من ظلم مگر اس کو اجازت ہے جس پر ظلم کیا جائے یہ مطلب ہے واہ ویلے کی اجازت مظلوم کو ہے مردے کو نہیں مردہ اور ہے مظلوم مردے تے کوئی ظلم نہیں ہوتا جنہیں بندے اٹیک نہ فوت ہوندے نے انہیں تے کوئی ظلم نہیں ہویا بولو بولو جنہیں بندے بخار نہ فوت ہوئے نے رضا الہی نال قضاء الہی نال گئے کوئی ظلم نہیں ہویا جڑا بندہ قتل کر دا نا کسی وہ ظالم ہے وہ مظلوم ہے واہ ویلے دی اجازت بھی اس مظلوم نو ہے تے شبیر تو بڑا مظلوم کوئی ہائے بھی مظلوم تے آکھی جاندی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام دی ہائے یا آصفہ علی یوسفہ ہائے او میرے یوسفہ ہائے او میرے یوسفہ اللہ دیا بندیا حضرت یوسف علیہ السلام زندہ سان تے زندہ نو نبی اینا رویا کہ اکھاں سفید ہو صدقے جاما زندہ نو اینا رویا ہے کہ اکھاں سفید ہو گئیاں اللہ فرماندا ہے وہ اس کے غم میں روتا رہا کہ اسے ایکسیڈنٹ نہ اکھاں سفید نہیں ہوئیاں یہ مطلب ہے مظلوم کے حق میں عذاب ضائع بھی ہو جائیں تو نبیوں کی سنت ہے وہ یارہ عذاب ضائع ہو گئے نے نبی دے رو رو کے کادے تو روندے سن پتہ نہیں سی میرا پتر کتھے سارے پتران نو آندا سی ان قریب تو سارے نو میرے سامنے اللہ لے آوے گا سارا حضرت یعقوب نو پتا سی روندا کیوں سی انہاں ظلماں تے میرا یوسف تے تماچے میرا یوسف تے 18 دے چھڑے نے میرا یوسف تے بازار چ کھڑا دیتا نے میرا یوسف تے چپیڑا مار کے کھوج سٹ چھڑے نے یہ مطلب ہے مظلوم نو رونا نبیاں دی سنت ہے اور اس واقعے نو بھی اللہ قرآن چ تا رکھیا تاکہ تسی فکر کرو یہ مطلب ہے مظلوم نو ہی حضرت یعقوب روئے نے تے مظلوم دا ماتم نبی پاک نے کروائے اگے رہ گئی گل پیے نہ آپ کیوں نہیں کیتا اللہ دیا بندے نہ یعقوب آندے سڑاؤ میرے نال کے روو صدقہ جاما تو غور ہی نہیں فرمایا بھئی آپ وہ روئے نے تے جنہ یعقوب روئے نے چوتھے امام دی گل کیتی جے چوتھے امام نو کسے بندے پوچھیا سی کدوں تک روو گے
آپ نے فوراً فرمایا تو دس یعقوب کدوں تک رویا سی؟ یعقوب کدوں تک رویا سی؟ انہیں آکھا جدوں تک یوسف نہیں مل گیا. اچھی رو کے فرماتے ہیں جدھر مینو اکبر ملے گا ادھر میں بھی رونا چھڑ دیا. میرے عزیز دوستو نہیں جی، میں قرآن پاک دی حدیث دی گل کیتی ہے، حدیث تقریر تک گل کیتی ہے. نبی پاک نے عزیزو مظلوم دا شہید دا ماتم کروایا. ایک کدی نہ سوچنا کہ جڑا 10 کو منٹ لوگاں کیتا ہے وہ ناجائز سی. نبی پاک جڑی شاید منع کرنا ہوئے نا قبلہ وہ دے لمحے واسطے بھی اجازت نہیں دیندے. نبی نے شراب تو لوگاں نو منع کرنا سی، کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا جدن منع ہونی سی ادھر نبی نے کوئی 10 منٹ پہلا آکھیا ہوئے پہ جیڑی کو گھر پئی جے وہ پی لو 4 بجے منع ہو جانی جے. جس گل تو پیغمبر منع کرنا ہوئے پیغمبر وہ لمحے واسطے اجازت نہیں دینا. جس کام تو پیغمبر نے منع کرنا ہوئے اگر نبی نے ماتم تو ڈکنا سی تو نبی تو لمحے دی اجازت نہیں دے سکتے. نجائز کام دی نبی تو لمحے دی اجازت نہیں دینا. نبی تو دعا بھی دیتی ہے تو نبی نے شکریہ بھی ادا کیتا ہے. نہ واجب ہے ضرور کرو تو نہ فرض ہے کہ ضرور کرو. صرف یہ نہیں گل ہے کہ مظلوم دے گھر والے خواہش کرتے ہیں کہ ساڈے مظلوم تے کوئی روئے، ساڈے مظلوم تے کوئی ماتم کرے تے حضور تو ثابت ہو گیا. باقی ساری گل جڑی میں کیتی وہ آن دا ریکارڈ ہے. اگے انہاں سارے جیاں نو ماتم دی لوڑ نہیں، انہاں دا کام ہے خواہش کرنا. حضرت زین العابدین گھروں نکل کے کھوہ تے بہ جاندے سن، جا کے باہر کنواں سی بیرے غریب میں کھانا ویکھ کے آیا مدینے. کسے بندے آکھیا سی گھر کیوں نہیں بہندے اتنے تسی بیمار تے زخمی ہو گھر رہا کرو. نبی دے پوترے دی آواز آئی میرے گھر آوندا جو کوئی نہیں. میں اس جا کے کھوہ تے بہ جانا اتھے مسافر پانی پیندے نے، شاید کوئی لنگدا مینوں پوچھے تو خون کیوں رونا. یعقوب جنہ روئے سن پانی روئے سن. جس کربلا دا چشم دید گوا ہے وہ پورے علماء نے لکھیا جدو رویا خون رویا. میں سمجھنا زنجیر نال ہی بندہ زخمی ہوندا ہے. پتہ نہیں کنے کو اندروں زخمی سن، کنا کو جگر کٹیا جاندا سی کہ خون اکھاں رہا ہوندا سی. عزیزو کدوں حضرت سجاد نے آکھیا آؤ ہے میرے نال رل کر روو ہے؟ نہیں، بس روندے سن. جیڑا جا کے درد چ شامل ہو جاندا ہے وہ دعا ضرور حاصل کر لیندا. میرے عزیزو یہ رونا تے پٹنا کدی بھی مردے دا جائز نہیں سی تے نہ آج جائز ہے. اگر جائز ہے تے مظلوم تے شہید ہے. یہ پکی گل ہے کہ شبیر تو وڈا مظلوم کوئی نہیں جدے قتل تے پہلا دی دھی نوں ہی ماریا گیا، جدی بہن 17 قدماں تے کھلوتی رہی ہے. میرے عزیز دوستو مولا تانوں جزائے خیر دے. تساں اپنی مرضی کرنی ہے، پرسہ دے لو نہ دے لو. ہاں جڑا پرسہ دے گا وہ نبی دی دعا حاصل کر، جڑا پرسہ دے گا وہ نبی دی اسی نبی دی دعا حاصل کرنے واسطے 2 جملے تواڈے سامنے پڑھ دینے ہیں. مولا تانوں جزا دے. حضرت عباس علیہ السلام جدوں زین تو ڈگے نے نا ہر ویر تے بی بی وین ہور طرح دا کیتا. تانوں پتہ بھیناں دے 4 ویر ہون نا تے چواں کول فرمائشاں وکھریاں وکھریاں کر دیا. آندی ہے میں وڈے ویر نال وانڈیا جانا ہے، دوجے نال میں نہیں. وہ مینوں بساں تے کھڑدا تے وڈا جدوں کراندا کار کرا کے جاندا. یہ مطلب وہ مزاج ہو رہے میں وہ نال جانا ہے. کپڑے آندی ہے سب تو چھوٹا لے آئے گا. باجی تسی جدوں لے آؤندے ہو تسی ہور طرح دے چھوٹا بڑے اچھے لے آਉਂدا. کسے بھرا تے اے ماں نے، کسے تے اے، کسے تے اے. ابو نال گل کرنی ہوے تے تیسرے نوں آندی ہے تہاڈا ابو نال زیادہ نا تسی میری گل ابو تک پہنچا دیا جی. یہ مطلب ہے بھੈਣਾਂ ہر ویر دے متعلق سوچیا ہوندا ہے کہ اے میرا ویر اے دا ماں ہے، اے ہے صدقے جاواں کدی نہ روو. تہاڈی گل دور تہاڈا ذہن ٹر گیا. میرے عزیزو بی بی دے 9 ویر کربلا چ شہید ہوئے نے. کسے تے بی بی نے آکھیا میرا پیکا بوआ بند ہو گیا، کسے تے بی بی نے آکھیا آباد رہو جی میرے ویر دے گھر نوں جندرا وج گیا. کسے تے بی بی آندی سی میرا سفراں چ خیال کون رکھے گا. کوئی آندا سی میرے واسطے تو تحفے لے کے آوندا سا. ایک ویر بی بی دا 9 چوں ایسا ہے جدے ڈگن تے بی بی آکھیا واہ حجابا حال ہوئے میرا پردہ. مان کوئی ہوندا یہ کراں وچ. حضرت عباس اس مان دا نام ہے. جدوں حضرت عباس کو زین چھٹی ہے نا کوئی مضمون نہ سمجھنا. اگر کربلا تو مولا لے جانے جی کربلا جاؤ تے کربلا دوواں بھراواں دے وڈے گیٹ سامنے سامنے، چھوٹے گیٹ پیچھے نوں نکلتے ہیں. جتنے چھوٹے گیٹ نکلتے ہیں نا حضرت عباس دے پچھلے چھوٹے گیٹ تو باہر نکلیے تے سامنے بازار چک چبوترا ہے. بازار ایک چک چبوترا ہے. اس چبوترے تے بندے سلام کرتے ہوں گے ایڈا ہی جڈا تقریباً اے ڈبا پہ. انہوں دھیان نال کدی ویکھنا جڑے گئے نے سوار تواڈے ذہن چ آ گیا آ جاندا ہے. جڑے نہیں گئے تواڈے واسطے دعا کرنا مولا تانوں کربلا ضرور لے جائے. وہ چبوترا اج کل اتنے بنے ہیں جتھے حضرت امام حسین دا کوڑا رکیا.
حضرت عباس آکھا نا میرے کو زین چھٹ گئی ادو مولا گھوڑے تے بہ کے ویر نو لبن ٹرے نے اس چبوترا جتھے ہن بنیا ان چبوترا نہیں سی اوتھے گھوڑا شبیر دا رکیا قدم اوتھے لگے نے حضرت امام حسین دے گھوڑے تے تھاپڑا دیتا نے نہیں ٹریا ہاتھ پھیرا نے نہیں ٹریا والا چت پھیرا نے نہیں ٹریا کان کول منہ رکھ کے نا گردن کول فرماتے ہیں تینوں پتہ ہے نا میں کلا رہ گیا ایک گھوڑے نے اپنا منہ دو باری اگلی لتاں تے ماری او دا مطلب سی تھلیوں ویکھو جدوں شبیر نے تھلیوں ویکھا حضرت عباس دا سجا بازو نظر آیا میں دو تین جملے عرض کر لگا مولا تو انہوں جزا دے وے پھر زین تے کی میں سمجھ سکتے سن زین تو زمین تے اترے نے تے میرے مولا نے وہ بازو ویر دا اٹھایا آڑا پنجہ نا انہوں جڑا چمنے ہیں نا اسی پاگل نہیں حضرت امام حسین حضرت عباس دا بازو اوکھا جے پرا دے ٹکڑے چڑنا جڑے پراوانے بیٹھے ہو جانتے ہو پرا کنوں آندے پرا ناراض ہوئے کسی نہ لڑ پوے نا تے بندہ پھر پجا جاندا آندا تو تے اودے نال لڑے ہیں ہو سکے چھڈ پر سنیا اودی ہتھی زیادہ بندے پے گئے یہ مطلب پرا ناراض بھی ہوئے زیادہ بندے اودی ہتھی پے جان پرا پریشان ہوندا ہے پوری فوج حضرت عباس دے دوالے سی جدوں شبیر نے سجا بازو ویکھیا تے بازو چک کے تیاڑی تلی ہے نا جی اجرا پنجا سی بنانے ہیں اے دے بچکار چم کے شبیر فرماندے نو تینوں انج ماریا تینوں جز کر دیتا نے ایک تھاؤں ایک بازو ملے اگلی گلی چ جاؤ گے تو پھر ایک زیارت ہے صدقے بابا جی بہت شکریہ اگلی گلی چ دوجی زیارت بنی ہے اتھوں جا کے دوسرا بازو چکیا نے پتہ نہیں اس پرا دا ہی حوصلہ ہے جڑا پرا دا کدھروں بازو پھڑدا سامان نہیں پرا دا سامان پھڑنا اور گل ہے عذاب پھڑنے اور گل ہے بازو دووے سینے نہ لا کے نا تے جدوں شبیر آوازاں دیندے سن نا عباس میری کمر ٹوٹ گئی عباس کدھروں آواز دے ایتھے مینوں تکلیف ہی اس گل دی جتھوں سانوں ماتم آوندا نا پٹن آوندا ہے او دی وچ وجہ پاگل اسی کوئی نہیں شبیر مدینے ال منہ کر کے فرماندے نانا امتیاں نوں سمجھا اے مینوں میرے ویر دا ایڈریس نہ دسن کتھے لتھے میروں ویکھ کے ہسن تے نانا حضرت امام حسین ایک رش ول گئے نے جدے وچ حضرت عباس سن اوڑا رش سی او دے متعلق پڑھا جڑے بندے آندے نا دل دکھے تے مینوں معافی دینا نہیں دل دکھے تے مینوں دعا دینا میرے پڑھن تے دل دکھے تے مینوں دعا دینا اور جڑا دل دکھے گا کی ہوئے گا نبی راضی ہوئے گا زہرا راضی ہوئے گی کہ اس دکھ تو علاوہ آکھو کوئی دکھ ہی اللہ نہ دے دل دکھے تے اللہ کو دعا ضرور کر لینا خدا دی قسم یہ درد مند ہی کوئی روندہ ہے تے دکھ شامل ہی ہوئے تو کوئی روندہ ہے حضرت عباس علیہ السلام جس رش اچھ موجود سن شبیر دووے بازو نال لا کے اس رش کو لپڑے نے اتھے کی سی درمیان چ حضرت عباس سن دووے بازو کوئی نہیں سن گرز دا وار سر چ لگا سی ایک کاکھ چ تیر سی تے وچ سی ایک کاکھ چ خون ہے سر دا تے جمے ہے حضرت عباس انج پہ نے گول دائرے وچ معاف کرنا بندے پنگڑے مار دے سن گول دائرے وچ بندے نچدے سن خاک اڑاندے سن تیر ہوا چ سٹدے سن ٹٹیاں تلواراں حضرت عباس تے سٹدے سن تے مینے دے پیندے سن شاگرد کتھے گئے نہیں کوئی آندا سی ہن بڑے بھرا نوں سدنا ہن تیرے واسطے آوندا کیوں نہیں پیا مینے حضرت عباس پہ دشمناں دے سندے سن اوکھا ٹائم سی نہ صدقے جاواں اوے یار زخم کھانے سوکھے نے تے تانے سننے آباد رو اوکھے نے جدوں شبیر پہنچے نے میں آنکھاں نال لفظ پڑھے نے حضرت عباس پہ فرماندے سن اوے مینوں مارن والے ہو تھوڑی دیر واسطے میرا سر نہ کٹیا جے میرے مولا آوندے ہن میرا سر نال ہوئے گا تو میرے مولا میرے نال کوئی گل نہیں آباد رو کر لین گے شبیر اتھے اپنے نے فوج ہٹی ہے میرے مولا دووے بازو رکھے نے چک کے ویر نو نال لایا نے کسے دا ایکسیڈنٹ ہویا ہوئے نا تو لوکی کارا دیاں سیٹاں بچان واسطے گڑیاں پجا جاندے نے کہ جے مریض وچ رکھیا تو ساڑی گڑی پرگت نہیں ہے ایک اپنے پرندہ خیال غیرہ نو آندا جے اپنے انہوں نہیں آندا شبیر نے خون دے پرے ویر نو دوہاں تھا نال لایا تے نال منہ دے مورا تیر ایتھے بھی حیران ہو گیا تیر ایتھے بھی وچ ایسا کچھ خون جمعے ہیں بازو کوئی نہیں ایتھے ہتھ پا کے چک کے نال لا کے فرماندن عباس میں آ گیا جدو میرے مولا آگیا نا عباس میں آ گیا فرماندن کی کرنا تسی دس دے نہیں
فرماتے نے عباس کدی میرے نو ویکھے نہ میں کیویں دا ہو گیا فرماتے نے میرا اپنا دل کردا میں ویکھاں جڑے کلے رہ جاندے نے بندے کیویں دے ہو جاندے نے ایک مہربانی کرو یا تیر کڈو یا اکھ دا خون صاف کرو تیر جدھر جائے نا عزیزو ادھر سوکھا جاندا ہے جدھروں واپس آؤندا ہے ہر شے نال لے کے آؤندا ہے تیر دے پچھلے پاسے 2 کنڈیاں الٹیاں ہوندیاں نے امام نے فرمایا عباس جدوں میں تیر تیرا کڈنا گا نا ادو پتہ نہیں تیری اکھ کا کی حال ہو جائے گا میں پہلے تیرا خون صاف کرنا جی اکھ ٹھیک سی نا جی وہ آس خون جمیا سی جدو مولا صاف کرن لگے نا ادو مولا عباس نے فرمایا معافی دے دیا آئے شبیر فرماتے ہیں تو باب الحوائج ہیں تیرے کو غلطی نہیں تو میرا سونا تو معافی کیوں مانگنا ہے فرماتے ہیں میں زندگی تو انو کام کوئی نہیں آکھیا نہیں نہ آکھیا فرماتے ہیں تیری ماں دی عزت دی قسم اے تیر بھی میں آپ ہی کھچ لیندہ جے ہاتھ نال ہوندے اے خون بھی میں آپ ہی صاف کر لیندہ جے ہاتھ نال ہوندے آج تسی پینج کر دے ہو میری جان اوکھی جے جنہیں میں نے خون صاف کیتا نے آنکھ کھلی ہے تے مولا دا چہرہ نظر آیا ہے تسی سوچ سکتے ہو تلواراں تیر نیزے بھالے پہلو زخمی سارا پھٹ گیا ہے اے گرز مارے ہے کسے پچھو ایتھے ایدہ خون ایتھے جمع ہے بازو نال کوئی نہیں اے تیر رکھ دے وچے تے مولا فرماندے نے عباس کیسی پہ نبدی حضرت عباس دی وفات آخری جملہ سنو تو میں نے اجازت دے دیو اینج ویک نا مولا دے چہرے والوں ایسا آکھنا تے مولا فرماندے نے تسی میری فکر کر دے فرمایا کھج تیری سرج گرز دواری تلواراں تے نیزے انہیں زخم لگ گیا نہیں بازو دوے تیرے او پہنے تے نہ پوچھا تیرا کی حال ہے حضرت عباس فرماتے نے میں نو چھڑو پہلا تسی دسو تو اڈے چہرے تے مٹی کی تو پہ فرمایا میں تیرے تک آن واسطے کئی باری ڈگا آباد رہو تے کئی باری اٹھے ہو میرا جانوی ہائے نکلی حضرت عباس دی ہائے مولا فرماتے نے میں تینو کدی روندہ نہ ویکھاں ہائے نہ آکھی تو میرا بہادر ویر ہے گل سنا ہائے کیوں آکھیا فرمایا دساں میں نو پچھو چکو پچھو اٹھاؤ مولا پچھے بے کے اتاں اٹھایا حضرت عباس نو جی میں بٹھا دئی دینا انج کر کے تے سینے نال کمر لا کے تے بٹھا دیتا نے دونوں خیمے نظر آئے نے تے حضرت عباس اندری ہن دساں کہ میں نو کی ہائے میری کیوں نکلی ہے انہاں بازواں تو نہیں گرز دیوار تو نہیں اکو گل دسو جدوں تسی بھی ٹر جاؤ گے میں بھی ٹر جائیں گا اے بی بی زینب کدھر جان گے اس ویلے شبیر فرماتے نے شام جانے سجاد آباد رہو سجاد جانے تے زینب جانے روح پرواز کیتی ہے علم لے کے واپس آئے نے حضرت زینب نے بی بیاں نو آکھیا میں ضمانت دیتی سی کہ میں تو اڈیاں پردیاں دی زامن ہاں میں ضمانت واپس لئی نہیں ہے میرا زامن نہیں آیا بی بی سکینہ آکھیا بچے ہو پیالے توڑ دے ہو جدے آسرے تے میں وعدہ کیتا سی میرا چاچا نہیں آیا خیمے اجماتم بپا ہویا وا عباس